نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم أو كما قال عز وجل صدق الله العظيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کو اپنے بیوا چینل کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف خان۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور رمضان المبارک کے مہینے کی 17 تاریخ کو ایک بہت اہم واقعہ اسلامی تاریخ میں پیش آیا کہ 17 رمضان المبارک کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی اور سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، کائنات کے مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے کم عمر ازواج میں سے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی نکاح کیے ان میں جو سب سے کم عمر آپ کی زوجہ تھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک روایت کے مطابق 6 سال کی عمر میں اور ایک روایت کے مطابق 9 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا اور سیدہ عائشہ صدیقہ کی 11 سال کی عمر میں یا 14 سال کی عمر میں رخصتی ہو گئی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 10 سال کا عرصہ گزارا۔ اگرچہ یہ عرصہ انتہائی کم نظر آتا ہے کہ 10 سال کا عرصہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا، لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے بچپن ہی سے بڑا ذہین بنا رکھا تھا۔ ذہانت بہت اعلیٰ درجے کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آپ تمام ازواج میں سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھ کر امت تک پہنچانے والی ہے۔ تقریباً آدھا دین اگر کہا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کا جو دین تھا وہ امت تک پہنچانے والی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جہاں تک کہتا ہے کہ صحابہ کرام میں سے اگر کسی مسئلے میں صحابہ کرام کو کوئی اختلاف پیدا ہو جاتا تو اس مسئلے کے حل کے لیے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس چلے جاتے اور وہ صحابہ کرام کے اس مسئلے کو حل فرما دیا کرتی تھی۔ صحابہ کرام میں سب سے بڑی عالمہ اور سب سے بڑی مفتیہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں تو قرآن کے فیصلے کے مطابق وہ ازواجہ امہاتہ، تو پورے کے پورے عالم کے انسانوں کے جو مومن ہیں مسلمان ہیں ان کی ماں ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک اور بات کہ آپ کے فضائل تو بہت زیادہ ہیں، بڑی بڑی کتابیں اس کے اوپر لکھی جا چکی ہیں، اگر تقریروں میں بیان کیا جائے تو گھنٹوں اس پہ لگ سکتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر ایک دفعہ تہمت لگی۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک غزوے سے واپسی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا اور پھر کچھ وقفے کے بعد آگے کا سفر جب شروع کیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ تھی، تو اس جگہ پہ ان کا ہار کہیں گم ہو گیا اور اس ہار کے گم ہونے کی وجہ سے وہ اسے ڈھونڈنے لگ گئی اور ادھر صحابہ کرام کا جو قافلہ تھا وہ آگے کی طرف نکل گیا۔ اب صحابہ کرام جب آگے کی طرف نکل گئی حضرت عائشہ صدیقہ پیچھے رہ گئی، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک جگہ میں رک گئی۔ انہوں نے کہا کہ کیونکہ وہ مجھے اسی جگہ پہ چھوڑ کے گئے ہیں تو جب جہاں جا کے پتہ چلے گا کہ عائشہ ہمارے ساتھ نہیں ہے تو وہ جب ڈھونڈنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بھیجیں گے تو وہ اسی طرف آئے گا اور یہاں سے وہ مجھے واپس لے جائے گا۔ بہرحال ایسا ہی ہوا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ حضرت عائشہ صدیقہ قافلے میں موجود نہیں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو بھیجا اور روانہ کیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈھونڈ کے لائے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب لایا گیا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس جگہ پہ پہنچے جہاں پہ وہ موجود تھی، وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ اب یہ تھا کہ جو کفار اور منافقین تھے انہوں نے نعوذ باللہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ تہمت لگا دی کہ
نعوذ باللہ یہ وہاں پر کسی غلط ارادے کی وجہ سے رکی تھی۔ اب معاملہ یہ تھا کہ وہاں پہ کوئی گواہ نہیں تھا، کوئی موجود نہیں تھا، پتہ نہیں تھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا مسئلہ پیش آیا۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علیحدگی اختیار کر لی کہ جب تک اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں آتا تو میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نہیں رہتا۔ بہرحال اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں کے صحابہ کرام کو بلایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مشورہ کیا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کرنا شروع کیا کہ ابو بکر صدیق سے پوچھا، ہاں جی آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ کیونکہ سیدہ عائشہ صدیقہ تو ابو بکر کی بیٹی تھی، اس لیے اب باپ تو کبھی اپنی بیٹی کو غلط نہیں کہہ سکتا، اس لیے سیدنا ابو بکر صدیق خاموش رہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں، پہلے میں نے ایک 2 سوال کرنے آپ سے۔ کہا کہ ہاں عمر پوچھو کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجیے عمر کو کہ آیا یہ جو آپ کا عائشہ کے ساتھ رشتہ ہوا تھا یہ میں نے کروایا تھا؟ کہا کہ نہیں آپ نے تو نہیں کروایا تھا۔ کہا کہ ابو بکر نے کہا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں؟ کہا نہیں اس نے بھی نہیں کہا تھا۔ کہا علی مرتضیٰ، حضرت عثمان غنی؟ کہا کہ نہیں انہوں نے تو نہیں کہا تھا۔ تو کہا کہ پھر آپ کا رشتہ جو ہے وہ عائشہ کے ساتھ کس نے کروایا؟ تو کہا کہ یہ تو مجھے اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر دکھائی اور کہا کہ یہ جو ہے اللہ رب العزت آپ کے حرم میں لانا چاہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ کے ہاں نکاح کا پیغام بھیجا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو اس کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ بات ہے تو پھر آج عمر کا فیصلہ بھی سن لیں۔ تو عمر کا یہ فیصلہ ہے کہ جو خدا آپ کے اوپر کسی گندی مچھی کو نہیں بیٹھنے دیتا وہ ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے بستر کے اوپر کسی ناپاک عورت کو لے کے آئے۔ تو ادھر اللہ رب العزت کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات اتنی پسند آئی، میرا وجدان بھی بات کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو کہا ہوگا کہ جاؤ، جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہوگا کہ اللہ رب العزت کچھ دے جو لے کے جاؤں، کیونکہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ دیتے ہیں جو کچھ جانے کے لیے جاتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے کہا ہوگا کہ آج جو ہے وہ کچھ دینا نہیں ہے، جاؤ عمر کی باتیں سنو، قرآن پڑھاتے جاؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کرتے جاؤ۔ اور اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک عورت کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی 18 آیات ان کی پاک دامنی کے اوپر نازل کی، اور اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پاک دامن ہے، ھذا بہتان عظیم، یہ منافقین کی طرف سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بہت بڑا بہتان لگایا گیا۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اس پرفتن دور کے اندر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو پڑھیں اور ان کی زندگی کو پڑھ کر اپنی زندگیوں کے اندر اپنانے کی کوشش کریں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 67 برس عمر پائی اور وصیت کے مطابق جو ہے آپ کو رات ہی کے وقت میں دفن کیا گیا، جنت البقیع کے اندر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں کے اندر حضرات صحابہ کرام خصوص امہات المؤمنین ان کی زندگیوں کو پڑھ کر اپنی زندگیوں کے اندر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا، نیکسٹ انشاءاللہ ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ، معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔